نالج کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کے پیپر بڑے اچھے ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جب میں کوسچن پیپر دیکھتا ہوں تو اس میں سے میکسیمم کوسچنز جو ہے ہمارے گیس میں سے ہی ہوتے ہیں۔ آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ مضمون ہمارا اردو ہے، اور کلاس ہمارے پاس جو ہے وہ نحو ہے، یعنی 9th کلاس کی اردو کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ماڈل پیپر دیکھیں اردو کا۔ اس میں جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا معروضی حصے کا، ٹوٹل 20 منٹ دیے جائیں گے۔ اس کے نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 15 نمبر ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں یہ بھی سارے 15 ہوتے ہیں، یعنی 15 ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں، اور آپ نے 15 کے 15 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز زیادہ تر کہاں سے بنیں گے؟ آپ کی بک کے لاسٹ میں جو ایکسرسائز ہے وہاں سے میکسیمم ایم سی کیوز آپ کو نظر آئیں گے۔ 15 منٹس کے بعد آپ سے ایم سی کیوز کا پیپر لے لیا جائے گا، اور پھر آپ کو انشائیہ پیپر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹوٹل 2 گھنٹے 10 منٹ ہے، اور اس کے نمبرز جو ہوتے ہیں وہ 60 یعنی 60 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے، اس کے اندر سب سے پہلا آپ سے پوچھا جائے گا کہ مندرجہ ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ 3 اشعار حصہ نظم اور 2 حصہ غزل سے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے حصہ نظم میں سے 4 اشعار لیے گئے ہیں۔ آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 3۔ حصہ غزل میں کتنے اشعار ہیں؟ 3۔ آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 2۔ اٹ مینس کہ ٹوٹل 5 اشعار آپ اٹیمپٹ کریں گے۔ ہر شعر کے نمبر کتنے ہوں گے؟ 2، اور اس طرح سے اس سوال نمبر 2 کے ٹوٹل نمبر کتنے بن جائیں گے؟ 10۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم اور غزل ہمارے پاس کون کون سی امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کچھ کویسچنز جو ہے وہ میں دکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ اس کی اس نے ترتیب دیکھیں تو یہ حصہ نظم اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل 4 نظمیں ہیں۔ حمد ہے، نعت ہے، برسات کی بہاریں ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ٹوٹل 4 نظمیں ہیں۔ اس میں سے آپ نے 2 نظمیں جو ہے وہ لازمی طور پر تیار کرنی ہیں۔ 2 کون سی آپ کریں؟ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اور ہمارے گیس کے مطابق جو ہے نعت میں سے شعر لیا جائے گا، اور دوسرا شعر جو بنے گا وہ پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ 2 جو ہے آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی نعت اور پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم ہے۔ اسی طرح حصہ غزل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ٹوٹل آپ کے پاس 4 غزلیں ہیں۔ اب ان 4 غزلوں میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جن میں سے شعر لیے جا سکتے ہیں، سب سے لاسٹ میں ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح اپنی جو دوسری غزل ہوگی وہ آپ کے پاس ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ یہ 2 غزلیں، یعنی 2 ہی نظمیں آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں، اور 2 ہی غزلیں جو ہے یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے ہی شعر جو ہے آپ کے پیپر میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے اس میں لازمی طور پر دیکھ لینا ہے کہ ان کا مصنف کون ہے۔ جیسے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر ہے، کیونکہ آپ کو یہ جب آپ اس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک جو ہے یہ فائدہ دے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوال نمبر 3 کون سا ہے۔ سوال نمبر 3 میں دیکھیں تو اس میں مینشن ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کریں۔ تشریح سے پہلے حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور سبق کا سیاق و سباق بھی درج کیجیے۔ یعنی 2 اسباق میں سے یہ اقتباسات لیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے 2 اسباق جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جن میں سے ایسا پیراگراف جو ہے وہ آ سکتا ہے۔
اچھا، اب ہمارے پاس جو اقتباسات کے لیے چیپٹرز ہیں اس میں ٹوٹل 4 چیپٹرز ہیں، جیسے میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں: ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کاہلی، اور تیسرا چیپٹر ہے پنجائد کے نام سے، اور چوتھا ہے ہمارے پاس قدر ایاز کے نام سے۔ یعنی آپ نے ان چاروں چیپٹرز کے تمام اقتباس جو ہے وہ لازمی طور پر آپ نے تیار کرنے ہیں۔ پہلا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کے تمام پیراگراف جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس کاہلی کے نام سے ہے، آپ نے اس کے بھی تمام پیراگراف اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ پنجائد کے نام سے ہے ٹاپک ہمارا، اور پھر اسی طرح قدر ایاز کے نام سے چیپٹر ہے۔ یہ 4 چیپٹرز ہیں، چاروں چیپٹرز کے تمام پیراگراف جو ہے آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ تمام ان کے خط کشیدہ الفاظ جو ہیں وہ لازمی طور پر تیار رکھیں۔ اسی طرح اب ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 4 کون سا ہے، مختصر جواب دیجیے۔ اب اس میں دیکھیں بورڈ کے پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے ٹوٹل 8 کوسچنز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ ہر کوسچن کے نمبر جو ہیں وہ 2 ہوں گے، اور یوں آپ جب 5 کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 10 مارکس جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اب اس میں یہ سوال کس طرح سے آئیں گے؟ یہ سوال آپ کی بک کے لاسٹ میں ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آئیں گے۔ اس میں میں آپ کو کچھ چند ایک کوسچنز جو ہے وہ بتانے لگا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جیسے میرے پاس میں آپ بک کو سکرول کرتا ہوں تو یہ میرا پہلا چیپٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی میں اس کی ایکسرسائز کے لاسٹ میں پہنچوں گا تو اس میں میرے پاس یہ مشق کے نام سے ایک ٹاپک آ رہا ہے۔ مشق میں دیکھیں تو یہ مختصر جواب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مختصر جواب میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا سوال ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح سے دوسرا امپورٹنٹ سوال جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر اسی طرح ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، سراقہ بن جشم کیسے تائب ہوا؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ 3 کوسچنز ہیں۔ اسی طرح میں اس کو سکرول کرتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اگلا چیپٹر ہے اس میں سے کون سے ہم سے کوسچنز جو ہے پوچھے جا رہے ہیں، جو کہ چیپٹر ہمارے پاس مرزا غالب کا ہے۔ اور پہلا ہی اس میں سوال ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ اسی طرح سے آپ کے پاس دوسرا سوال ہے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خطوط آتے تھے؟ تیسرا سوال ہے، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، سب مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ اس ایکسرسائز سے میں نے صرف آپ کو 4 کوسچنز بتائے ہیں۔ اسی طرح سے اب میں اس کو سکرول کرتا ہوں اگلی ایکسرسائز کی طرف، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سر سید احمد خان کا ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کاہلی، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کو خلاصے میں یہ چیپٹر نظر آئے گا، اس کی ایکسرسائز دیکھیں تو اس میں سب سے جو پہلا سوال امپورٹنٹ ہے کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اگلا سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے آپ کا۔ اسی طرح سے اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے مولانا محمد حسین آزاد کی چیپٹر ہے، اور چیپٹر کا جو نام ہے شاعروں کے لطیفے، اور اس میں بڑے مزے کا یہ چیپٹر ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو اس میں نظر آئیں گے کافی چیزیں، اور اس کے جو سوال ہیں اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے کہ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ سید انشا کے اسرار پر جرات نے کون سا مصرع پڑھا؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ اسی طرح سے اب ہم دوبارہ سے سکرول کرتے ہیں اور اگلی ایکسرسائز میں جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا جو ہے وہ چیپٹر ہے، اور نصوح اور سلیم کی گفتگو، اور اس کے سوالات دیکھیں تو بڑے مزے کا یہ بھی چیپٹر ہے، اس کے سوالات بھی بڑے مزے کے ہیں،
اور یہ بیسیکلی جو ہے ایک کالم ٹائپ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ بیدار نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا۔ اسی طرح سے سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی۔ حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی۔ اسی طرح اب میں دوبارہ سکرول کر رہا ہوں اور اس میں جو اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے منشی پریم چند کا ہے۔ منشی پریم چند جو ہے یہ بڑا کمال کا رائٹر ہے ویسے، اور اس میں ٹاپک جو ہے پنچایت کے نام سے ہے۔ اور آپ پنجاب میں رہتے ہیں، آپ پنچایت سے واقف ہیں، جہاں پر لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور پھر سب پر جو ہے وہ تھوپ دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اب کافی حد تک جو ہے وہ یہ کم ہو گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہم سے یہ کیا چیزیں پوچھی جا رہی ہیں سوالات کے اندر جو ہے۔ سب سے پہلا جو ہے جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا۔ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا۔ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا۔ اس چیپٹر میں بھی ٹوٹل آپ کو 4 میں نے شارٹ کوسچنز جو ہے وہ بتائے ہیں۔ اب دوبارہ سے میں اس کو سکرول کرتا ہوں اور اپنا اگلا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کہ سید امتیاز علی تاج کا ٹاپک ہے آرام و سکون کے نام سے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈاکٹر اور بیوی کے درمیان جو ہے ایک مکالمہ چل رہا ہے، اور اس مکالمے کے اکارڈنگ جو ہے یہ بات چیت اس پورے چیپٹر کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ جو ہم سے کوسچنز پوچھے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے کہ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہم سائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ صرف 2 سوال اس میں سے آپ کو امپورٹنٹ بتائے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مرزا ادیب کا ٹاپک ہے، اور مرزا ادیب نے کیا لکھا ہے، لہو اور قالین، اور یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس میں سے کافی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایکسرسائز جو ہے، ایکسرسائز کے اندر جو سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے وہ ہماری سکرین کے اوپر جو ہے آپ کو ابھی نظر آنے والے ہیں۔ میں سکرول کر رہا ہوں کیونکہ یہ لینتھی چیپٹر ہے، آپ دیکھیں تو آپ کی سکرین پر نظر آ گیا ہے۔ اس میں سب سے جو پہلا سوال ہے کہ اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا۔ تجمل کی عمر کتنی تھی۔ اسی طرح جو چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا۔ ٹوٹل اس چیپٹر سے بھی 4 کوسچنز جو ہے آپ کے پاس ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ دیکھتے ہیں، اس میں مرزا فرت اللہ بیگ کا ہے، اور مرزا فرت اللہ بیگ نے امتحان آرٹیکل جو لکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے آپ کو پیراگراف بھی آنے کے چانسز ہیں، اقتباس جو ہوتا ہے۔ اور اس میں مشق دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی۔ امپورٹنٹ 3 کوسچنز ہیں۔ اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کس مصنف نے اسے لکھا ہے، اور مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو شفیق الرحمان صاحب نے جو ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں ملکی پرندے جو ہے اس کی ایکسرسائز اگر آپ دیکھیں تو ایکسرسائز کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ الو کو کون پسند کر سکتا ہے۔ بلی کتنے عرصے میں سدائی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی آپ کے پاس 5 موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ آپ نے ان کوسچنز کو بڑے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں کیونکہ اس میں سے ہی آپ کو کوسچن آئیں گے۔ اگلا جو ٹاپک ہے کرنل محمد خان کے نام سے ہے، اور اس میں دیکھیں کرنل محمد خان نے قدر ایاز کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو شارٹ کوسچن ہمارے پاس جو ہماری سکرین کے اوپر ابھی نظر آ جاتے ہیں کون کون سے ہمارے پاس ہیں کہ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا۔ اسی طرح سے دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا۔
دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ اور یہ 3 کوسچنز ہیں، آپ نے تینوں کوسچنز جو ہے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس آرٹیکل ہے، حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں، اس میں دیکھیں کون سے کوسچنز جو ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر مشق چل رہی ہے اور اس مشق کے اندر جو ہے سوالات مختصر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس میں ایک ہی کوسچن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ کوسچن آپ کے پاس کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی جو ہے آج کل، اللہ پاک ہم سب کو بچا کر رکھے، تو اس میں سب سے جو پہلا سوال ہے وہ ضرور آپ یاد کریں، آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اٹ مینس کہ میں نے آپ کو 12 چیپٹر میں سے سوالات بتائے ہیں، اور یہ میکسیمم کو 30 سے 40 کے قریب جو ہے وہ کوسچنز بنتے ہیں۔ آپ نے ان کوسچنز کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ جب یہ کوسچنز والا سیکشن آئے تو آپ بڑی جلدی سے اسے اٹیمپٹ کر سکیں۔ اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں بورڈ کا ماڈل پیپر، اور اس میں دیکھیں تو مینشن ہے کہ سوال نمبر 5 آپ کے پاس کیسے آئے گا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، کاہلی یا قدر ایاز۔ اور اب ہم ادھر دیکھتے ہیں اپنی بک کے اندر کہ اس کے اندر ہم سے کون کون سے چیپٹرز جو ہم نے 12 پڑھے ہیں اس میں کون کون سے امپورٹنٹ جو ہے 12 میں سے ہمارے پاس آئیں گے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو میں یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں، کاہلی سب سے پہلا میرا ٹاپک ہوگا، کاہلی سر سید احمد خان کا آرٹیکل ہے اور موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ لازمی طور پر اور یہی ٹاپک جو ہے آپ کا آئے گا۔ اور دوسرا میں بھی اس میں کرنل محمد خان کا آرٹیکل مینشن کرتا ہوں قدر ایاز کے نام سے، اور یہ 2 میرے پاس موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ جو ہے تیسرا بھی میں ٹاپک ایک اور ایڈ کرنے لگا ہوں، اور وہ تیسرا ٹاپک جو ہے میرے پاس جو موجود ہے لہو اور قالین کے نام سے ہے۔ اس میں آپ نے یہ تینوں آرٹیکلز جو ہیں آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ایک آ سکتا ہے۔ کالی آپ کے پاس ہے، میں دوبارہ سے ٹک کر رہا ہوں، لہو اور قالین ہے، اور قدر ایاز ہے، یعنی 3 آرٹیکل آپ کے پاس ہیں، 3 سبق آپ کے پاس ہیں، کوئی ایک سبق جو ہے آپ کے پاس آرٹیکل میں آئے گا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہوتا ہے، نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال اور شاعر کا نام لکھیں، یعنی آپ کے پاس ایک نظم، اس کا مرکزی خیال بھی آپ نے لکھنا ہے۔ نظم ہمارے پاس ہم نے آلریڈی جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا، پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، اور نعت جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اب جس کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ مرکزی خیال، وہ ہے برسات کی بہاریں۔ ایک آپ نے برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال یاد رکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، یعنی یہ دونوں لاسٹ والی جو نظمیں ہیں مرکزی خیال اسی میں سے ایک نظم کا آئے گا جس میں آپ نے مرکزی خیال اور شاعر کا نام لکھنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس جو سوال نمبر 7 ہے، اس میں چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی میں عدم دلچسپی کا خط لکھنے کے حوالے سے آ سکتا ہے، یا آپ کے پاس اس میں آپشن دی جاتی ہے کہ خط اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ایک اپلیکیشن لکھیں، درخواست لکھیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ ٹوٹل خطوط ہمارے پاس کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے ٹوٹل 4 خط یہاں پر مینشن کیے ہیں۔ دوست کے نام خط، جس میں اپنی بہن کی شادی سادگی سے کرنے کی تلقین کیجیے۔ یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، دوست کے نام خط لکھیں جس میں بہن کی شادی کے موقع پر فضول خرچی سے پرہیز کا ذکر کیجیے۔ دوسرا خط اس میں یہ ہے کہ دوست کے نام خط جو کہ روٹھا ہوا ہے اسے منانے کی کوشش کیجیے۔ پھر تیسرا خط ہے، ابا جان کو خط لکھ کر اپنے اسکول میں ہونے والے ریزلٹ ڈے کی تفصیل لکھیے۔ چوتھا خط ہے، چچا کے نام خط لکھیں جس میں ان سے چچی جان کی صحت کے بارے میں پوچھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس یا کی آپشن ہوتی ہے، یا آپ خط لکھ سکتے ہیں،
یا آپ نے درخواست لکھنی ہوگی۔ درخواست میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی درخواست ہے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست لکھیں جس میں اپنے محلے کی صفائی کرنے کا کہیں۔ درخواست نمبر 2 ہے پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیں جس میں ڈاکیے کی شکایت کیجیے۔ درخواست نمبر 3 ہے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام چھٹی کی درخواست لکھیے۔ درخواست نمبر 4 ہے ہیڈ ماسٹر کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست تحریر کیجیے۔ یعنی سوال نمبر 7 جو ہے یا تو آپ نے خط لکھنا ہوگا یا پھر آپ نے ایک درخواست لکھنی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 8 جو ہے اس میں ایک مکالمہ آئے گا آپ کے پاس یا آپ کے پاس سٹوری ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹوریز کون کون سی ہیں، جیسے میں نے یہاں پر کہانیاں لکھا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، امپورٹنٹ۔ انگور کھٹے ہے، امپورٹنٹ ہے۔ جھوٹ کی سزا، امپورٹنٹ ہے۔ گیڈر کی مکاری۔ اس میں اتفاق میں برکت ہے اور انگور کھٹے ہے، یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ باقی کیونکہ میں نے صرف 4 سٹوریز آپ کو دی ہیں، آپ نے چاروں ہی اچھی طرح سے تیار کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مکالمے ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ مکالمے میں نے یہاں پر جو ہے 5 لکھے ہیں۔ 2 ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ تحریر کیجیے جس میں تعلیمی کمزوریوں پر گفتگو ہو۔ مکالمہ نمبر 2 دکاندار اور گاہک کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 3 ہوٹل مینیجر اور مہمان میں مکالمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 4 مریض اور ڈاکٹر طبیب کے درمیان مکالمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 5 درزی اور گاہک کے درمیان سلائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی میں سے ایک مکالمہ آئے گا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 جو ہے میرے پاس، درج ذیل جملوں کی درستگی کیجیے۔ اس میں 5 جملے دیے جاتے ہیں جو کہ غلط لکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ جیسے سپاہی کھانے کو ٹوٹ پڑے، تگنی کا ناچ نچایا، ان کو آپ نے ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا درج ذیل جملوں کی تکمیل کریں۔ کاٹ کی ہانڈی، پاک رہو، زبان خل کو۔ اسی طرح آپ کے پاس یہ سوال آئے گا اور یہ سوال آپ کی بک کے لاسٹ میں جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، آپ وہاں سے اچھی طرح سے انہیں تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی جو آپ کے پاس ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز میں یہ سوالات جو ہے آپ کی مینشن ہے، آپ وہاں سے ان سوالات کو اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ جب آپ پیپر دے رہے ہوں گے تب آپ کو ہماری ویڈیو آپ کے ذہن میں چل رہی ہوگی کہ یہ وہی سوالات ہیں جو ہم نے بتائے تھے آپ کو اور آپ نے اچھی طرح سے تیار کیے تھے۔ آخر میں آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔